بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، صبح وطن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، آسمان، ستارے، کہکشائیں، الغرض بے تحاشا چیزیں پیدا کیں، اور دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تخلیقات پر غور و فکر کرنے کا حکم بھی دیا۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان تخلیقات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں حکمت و دانائی ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ زمین کی اگر بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی کمپلیکس مٹیریلز، دبیز تہوں اور نہ جانے کن کن چیزوں سے بنایا۔ سائنسی طور پر اگر بات کریں تو زمین کی جب یہ تہیں یا ان کی پلیٹس جو ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان سے ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ویوز پیدا ہوتی ہیں جو زلزلے کی کیفیت اختیار کرتی ہیں۔ یہ اس کی سائنسی توجیہ ہے۔ لیکن آج کے پروگرام میں نہ صرف ہم اس کے سائنسی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے بلکہ یہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ یہ زلزلے آتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے، قرآن کریم ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، یہ کیوں آتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے، اور جو اس کا شکار ہیں وہ کیا کریں، جو بچ گئے ہیں اور ان علاقوں سے دور ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہمارے آج کی صبح وطن کے مہمانان پیغام ٹی وی کے معروف چہرے ہیں، معروف شخصیات ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی کے کوالیفائیڈ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے قرآن و حدیث کی ترویج کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے آج کی نشست کے دوسرے مہمان قاری احمد یار صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے قاری صاحب نے اسی سے متعلق جو ہے قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے، اسی صورت کو تلاوت کیا ہے۔ اسی زلزلوں پہ چونکہ ہم بات کریں گے، آج کے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ کے سوال ہم شامل کریں گے، اور آج کی نصیحت، آج جو وظائف ہیں وہ آپ سے شیئر کیے جائیں گے، اور اسی طرح آج کے پروگرام میں جادو اور جنات کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں ہماری نشست کے جو مہمان ہیں مفتی مولانا اجمل بھٹی صاحب، سر، بہت سے لوگ جو ہیں مختلف پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، وہ ہمارے جو ہمیں سوالات بھی بھیجتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے رہنمائی ملتی رہے، اور آپ ماشاءاللہ بڑے آسان طریقے سے ان کو بات سمجھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم آج کی آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آج کا وظیفہ بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محمد عباس بھائی، بیماریاں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، بے شک، اور جب سے یہ ہم نے جدید قسم کی فوڈز استعمال کرنی شروع کی ہیں اور ان فوڈز کی تیاری میں جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں، جی ہاں، ایون جو سبزیاں اور فروٹ ہم کھا رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو کیمیکل سپرے کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بیماریوں کی شدت ہو گئی ہے، بالکل کثرت بھی اور شدت بھی۔ ایسے ہی ہے، اور آپ کے پاس، آپ گھر میں ہیں اور اچانک گھر میں کوئی فرد کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو فرسٹ ایڈ آپ کو میسر نہیں ہے، کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرسٹ ایڈ، فوری طبی امداد کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ بتایا ہے جو میں ابھی ناظرین کو بتانے پلیز لگا ہوں۔ پلیز، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کا کوئی فرد بھی بیمار ہو جاتا، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی خاتون، کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بٹھاتے اور جس جگہ اس کو درد ہو رہا ہے، جو مشکل ہے، اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھتے اور پھر اس کو یہ دعا دیتے اور اللہ کے فضل سے اس کو شفا مل جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور یہ جو دعا ہم ابھی بتانے لگے ہیں، یہ وہ دعا ہے جس کو صحابہ نے دل و جان سے قبول کر کے اپنی زندگی کا ایک مستقل حصہ بنا لیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے خادم خاص، جی ہاں، ان کے شاگرد حضرت ثابت بنانی آئے اور کہنے لگے، استاد محترم میں بیمار ہوں تو میرے لیے دعا کریں۔ کہنے لگے میرے قریب ہو، میں تمہیں وہی دم کرتا ہوں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو انہوں نے اپنے شاگرد خاص کو یہ دم کیا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ نے گلے کے اندر ایک دھاگا باندھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں، صحابی رسول کے گھر میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص کے گھر میں یہ داغوں کا رواج کب سے ہوا؟ کہنے لگے جی وہ میری آنکھ سے پانی نکلتا ہے، پھڑپھڑاتی ہے، تو یہ میں نے فلاں شخص سے دم کروا کے تو پہنا ہوا ہے، یہ پہنتی ہوں تو پانی رک جاتا ہے، آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی ہے، اور اگر اتارتی ہوں تو پھڑکتی ہے۔ تو انہوں نے وہ دھاگا پکڑا اور کاٹ کے پھینک دیا۔ کہا کہ ہمیں، آل مسعود کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص وظیفے کی جو آپ اپنے گھر والوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور صحابہ کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ تو وہی وظیفہ ہے آج کا کیا بات کہ میرے اور آپ کے گھر میں، ناظرین کے گھر میں بچہ کو پریشان ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہی ہے، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہے، بالکل، اور کوئی دوائی میسر نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دم موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو خوش وہ دم قسمت کیا ہے کہ مریض کے اوپر ہاتھ رکھیں، جہاں درد ہو رہی ہے وہاں رکھ لیں، اوکے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور محبت سے یہ کلمات پڑھ دیں: اذھب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ معنی کیا ہے؟ اذھب البأس، اے اللہ اس تکلیف کو، اس درد کو، اس مشکل کو دور کر دے، سبحان اللہ، اس بیماری کو دور کر دے۔ کیا بات، رب الناس، کیونکہ تو سارے لوگوں کا رب ہے، آہا آہا، تو پروردگار ہے، تو اس کو دور کر دے۔ کیا بات، رب الناس واشف انت الشافی، اللہ شفا دے دے کیونکہ شفا دینے والا بھی تو ہے۔ بے شک، بے شک، لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں ہے دنیا میں، کوئی علاج نہیں ہے مگر جس کو شفا تو دے دے وہی علاج ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، شفاء لا یغادر سقما، اور شفا بھی ایسی دے کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ تو اس دم کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے افراد کو بھی دم کرتے تھے۔ اور خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات عزیز کی آخری ایام میں جب بیمار ہوئے تو میں یہی دم آمنہ کے لال کو بھی کیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، یہ دم آپ کے دست مبارک پر کر کے تو آپ کا اپنا دست مبارک آپ کے جسم مبارک پر میں پھیر دیتی تھی اور ساتھ یہ دم کرتی تھی۔ تو یہ خوبصورت دم ہمیں زندگی میں یاد کر کے بچوں کو سکھانا چاہیے اور خود بھی بچوں کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے، اگر کوئی شخص میڈیکیشن بھی ساتھ کرتا ہے اور ساتھ دم کرتا ہے، دم بھی کرتا ہے، اجازت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ داؤ مرضاکم،
اپنے بیماروں کا علاج بھی کراؤ. کرو. دیسی دوائیاں ہیں, کوئی بھی ہومیوپیتھی ہے, ہومیوپیتھی کوئی دوائی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ بھی دیں, مطلب وہ سبب پریفرنس اس کو دیں, پریفرنس اس کو دینی ہے, یعنی کہ اس سے برکت آئے گی اور بیماری ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر وہ دوائی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں. بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ دوائی ہر دفعہ ٹھیک نہیں کرتی یا اس کا افیکٹ نہیں آتا. ہر بدے پر اثر نہیں کرتی, یس یس یس, لیکن پورے ایمان کے ساتھ یہ دم کریں گے تو یہ ہر بندے پر کرے گا. یہ تو گارنٹی آ گئی, یہ تو گارنٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں. ایک خاتون یہ جاننا چاہ رہی ہیں, کہتی ہیں میرے جو شوہر ہیں میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یا میری باتوں کو اپنے گھر والوں سے, یعنی کہ اس خاتون کے سسرال والوں سے اکثر ڈسکس کرتے ہیں. وہ خاتون چونکہ پروفیشنل ہیں, ان کی کوئی سیلری وغیرہ بھی آتی ہے, تو وہ کہتے ہیں سیلری کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور میری کوئی بات یا میری کوئی خواہش ہے اس کو اگنور کرتے ہیں. تو اب بدلے میں بھی اگنور کرنے لگی ہوں ان کی بات کو یا ان کو کرنے لگی ہوں. تو وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اس قسم کا برتاؤ کرنا کیا ٹھیک ہے, کہیں وہ گناہ گار تو نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر. تو یہ میاں اور بیوی دونوں کا رویہ ایک خاندان کی بنیاد, ایک اچھے خوشحال خوبصورت پرامن گھرانے کے لیے مہلک ہے. دونوں کا رویہ غلط ہے, دونوں کا غلط. اوکے. اللہ رب العزت نے مردوں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ٹھیک ہے, بیویوں کے ساتھ عمدہ اور خوبصورت طریقے سے رہا کرو, اچھے طریقے سے رہا کرو. اب اچھے طریقے سے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کی ہر بات اٹھائی اور جا کر اماں جی کو بتائی, ابو کو بتائی, بہنوں کو بتائی, اور گھر میں ہر وقت ایک جو ہے نا وہ میچ ہی پڑا رہے. یس, تناؤ ہوا ہے ہر تناؤ, وقت. ہر بندہ ٹینشن میں آیا کہ اس نے میری بات سنی تھی, اس کے ساتھ مسالہ لگا کے اس کو بتائی ہے. جی بالکل. تو یہ جو غیبت اور چغلی ہے یہ گھروں کو کھا جانے والا جرم ہے. تو مرد صاحب کو, خامد صاحب کو اس جرم سے رک جانا چاہیے. اوکے. اور اگر خاتون نے جی بڑے خفیہ الفاظ سے ہمیں کچھ اور کہنے کی جسارت کی ہے, اوکے, تو وہ بھی میں بتا دوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ یوم القیامہ, اللہ کے نزدیک قیامت والے دن بدترین آدمی وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے, بیوی اس سے انجوائے کرتی ہے, اور پھر یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے راز اٹھ کر صبح لوگوں کو بتاتے ہیں. تو خامد وہ بدترین آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کی کوئی خاص چیز لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے, خواہ وہ ان کی والدہ ہوں, والد ہوں, بھائی ہوں, بہنیں ہوں. یعنی کہ پرائیویسی کا خیال رکھنا پرائیویسی ہے. ٹوٹلی لازمی ہے. اور اگر بیوی اپنی سہیلیوں سے, اپنی بہنوں سے خامد کے متعلق کو ڈسکس کرے تو وہ بھی بدترین عورت ہوگی. تو یہ تو ہوگی ان کی پرائیویٹ لائف. جی البتہ گھر کی کوئی چیزیں ہیں, جیسے وہ کہنے کہ وہ جاب ہولڈر ہیں, کوئی پروفیشنل ہیں, جی تو والدین ہو سکتا ہے اس چیز کو پسند نہ کرتے ہوں, تو مالی ساری ذمہ داریاں خامد پر تھیں کہ وہ کما کے لائے نا, مرد ہے, مرد بنے. یس. تو یہ خاتون اگر کہہ رہی ہیں کہ وہ کماتی ہیں تو اس کا مطلب ہے خامد نے ان کو اس کی اجازت بھی دی ہوئی ہے, اسی لیے جا رہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو افہام و کچھ نہ تفہیم کچھ ہے, تو پھر انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے نا. اور اگر خامد کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ گھر خوبصورتی سے چل سکتا ہے, تو پھر اس خاتون کو اپنے بچوں پر توجہ دینی چاہیے, اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے, اپنے خامد کی خدمت کرنی چاہیے, اور باہر کے مسائل چھوڑ دینے چاہیے. صحیح. تو پہلے تو ان دونوں کو بیٹھ کر یہ دیکھنا ہے کہ ٹینشن ہے کس بات کی. اوکے. اگر تو یہی جاب ہی ٹینشن کا باعث ہے اور خامد کی ضرورت ہے کہ اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں, تو پھر اس کو برداشت کرنا چاہیے. صحیح. کہ بیوی اگر باہر جا رہی ہے تو تمہارے لیے جا رہی ہے نا کمانے. جی بالکل. اور اگر خامد کے پاس الحمدللہ وسائل وافر ہیں تو بیوی صرف اپنے شوق کے لیے جا رہی ہے, تو اس کو اپنے گھر کے لیے اس شوق کو قربان کرنا چاہیے. صحیح. اس کے بعد اگر والدین بلا وجہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ والدین کی شفقت چاہیے, طنز کے تیر نہیں. والدین کی شفقت چاہیے, والدین فریق بن کر اس بہو کو, اس بیٹی کو پریشان نہ کریں. صحیح. اچھا اس میں اچھا میں ایک عرض کر دوں, جی پلیز, پھر اس کے بعد آپ بات سنتا ہوں. جی اوکے. اور اگر بیوی ماشاءاللہ فرمانبردار ہے, خدمت گزار ہے, اور تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے وہ باہر سے کما کے بھی لا رہی ہے, تو پھر اس کی کوئی ایک آدھ بات اگر آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو خامد کو حکم ہے کہ اس کو اگنور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنہ, کوئی مومن مرد مومن عورت سے صرف اس وجہ سے نفرت نہ کرے کہ اس کی فلاں بات مجھے اچھی نہیں لگتی, اس کا فلاں کام مجھے اچھا نہیں لگتا. فرمایا اگر اس میں ایک خامی ہے تو اس کی درجنوں ہزاروں خوبیاں بھی تو دیکھو. بے شک.
اگر ایک خامی سے ناراض ہے تو اس کی بے شمار خوبیاں بھی تو ہیں، ان کو دے کر اس کو اگنور کرے۔ اگر دونوں برداشت کریں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں خاندانی مسائل میں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، ان تعفو اگر معاف ہی کر دو، کیا بات ہے، وَتَصْفَحُوا اگنور کرو، درگزر کرو، یس وَتَغْفِرُوا اور دل سے ہی نکال دو، بخش دو، یس یس، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم اور کرنے والا۔ یقیناً ان کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو گھر خوشحال ہوتے ہی تب ہیں جب آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں، Yes. اس کو سمجھیں، Yes. اس کی کمی کوتاہی کو برداشت کریں۔ اور اگر خامد کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کو چھوڑوں گا نہیں، اور بیوی کہتی چل پھر جاؤ جدھر جاتے ہو، میں خود کماتی ہوں، مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے، تو پھر یہ گھر نہیں ہے۔ صحیح صحیح، اچھا وہ اللہ نے کہا تھا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت ہو۔ یس، اور اگر وہ ایک دوسرے کو اگنور کر رہے ہیں، بلا ہی نہیں رہے، تو پھر یہ گھر تھوڑا ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، اجنبیوں کی طرح اگر میاں بیوی رہ رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ گھر نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں پلنے والے بچے بھی کوئی اچھے فرما بردار اور نیک مسلمان اچھے محب وطن بچے نہیں بنتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا، اس سوال میں خود سے اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کا منفی رویہ تھا تو انہوں نے بھی اگنور کرنا شروع کر دیا، اور وہ اس پہ بھی تھوڑا سا رہنمائی چاہ رہی ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خاتون خود سے پہل کر لیں اور خود سے پہل کر کے ایک محبت کا دیکھیں، اللہ اور رب درگزر۔ العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تعلیمات دی ہیں۔ جی بالکل ایسے، مرد کو کیا کہا ہے؟ مرد کو یہ کہا ہے کہ وہ معاف کر دے، درگزر کرے، بخش دے، جی، غلطیوں کو چھوڑ دے، کیا بات، دیکھے ہی نہ، اس کی خوبیوں کو دیکھے۔ اور عورت سے کہا انما ہوا جنتوں کی و ناروں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے کہا کہ یہ تمہارا خامن خدمت کیسے کرتی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اللہ یہ کہ کوئی کام ایسا آ جائے جو میری طاقت سے زیادہ ہو تو پھر تو معذرت ہے۔ تم بالکل معذرت۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لینا، وہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے۔ اگر خوش ہے تو جنت، اگر ناراض ہے تو جہنم۔ اور خامد کو کہا ہے کہ اس کو اگنور کرو۔ ایک بہت خوبصورت حدیث، صحابی رسول آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول کم اعفو عن الخادم، اللہ کے رسول اپنا خادم، ملازم، ورکر، غلام جو میری خدمت پر مامور ہے، اس کو میں کتنی دفعہ معاف کروں، غلطیاں کرتا ہے بار بار۔ جی بالکل، تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک کی دوسری طرف کر لیا، سوال کا جواب ہی نہیں دیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کو تمہارا یہ سوال بھی اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا ہے۔ وہ صحابی رسول دوسری مرتبہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میں اپنے غلام کو، خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو آپ نے چہرہ مبارک پھر دوسری طرف کر لیا، یہ سوال سننا آپ کو پسند ہی نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا 70 مرتن فی الیوم۔ اس نے پوچھا تھا کہ کتنی بار معاف کروں، تو آپ نے فرمایا 70 بار، ایک دفعہ بھی ایک دن میں معاف کرنا پڑے تو بھی کر دو۔ اور عرب کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ 70 کی گنتی بہت زیادہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں، اوکے، لیکن اگر ہم وہ بہت زیادہ مقدار اور تعداد نہ بھی مراد لیں اور 70 کا عدد ہی مراد لیں، تو 70 غلطیاں تو ایک دن میں 70 بار خادم کو معاف کرنے کا حکم ہے، تو بیوی کیا بات ہے، جو لائف پارٹنر ہے، ہاں، جس کے ساتھ یہ پورا گھر ہے، جو آپ کی خادمہ ہے، جو آپ کے لیے باہر سے بھی کما کے لا رہی ہے، بیوی بچوں کی بچوں تربیت کی کا، ماں ہے، بچوں کی تربیت، پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، تو اس بھائی صاحب کو بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، اور اس محترمہ کو بھی چاہیے کہ اگنور کرنے کا جواب اگنور کرنا نہیں ہے، اگنور کرنا نہیں ہے، محبت سے، بلکہ محبت سے ان کو واپس بلا لیں۔ کیا بات ہے، وہ خواتین جو خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، محروم ہو جاتی ہیں خلا کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، واللہ میں نے خواتین کو روتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کے مسائل آتے ہیں میرے پاس، جی بالکل، خاتون کہتی ہے میں نے خاوند کے بغیر جس طرح 7 مہینے نکالے ہیں، وہ کر وہی سمجھ سکتی ہے، زندگی کے اتنے مشکل ترین دن کبھی نہیں گزارے، اور اب میرا خاوند مجھ سے صلح کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کوئی گنجائش ہے؟ میں 1 منٹ سے پہلے صلح کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو چل رہا ہے نا، ایک دوسرے کو اگنور کرنا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو گھر کے ماحول کو محبت سے، پیار سے
ہر وقت منور رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. پھر بہترین گھرانہ بنے کیا گا, بات, پھر یہ گھر سکون کا باعث بنے گا انشاءاللہ. اور اگر اسی طرح ٹینشن دونوں سائڈ پہ جاری رہے, بالکل تناؤ رہے گا تو وہ تو ٹوٹ ہی جائے گا, اور دشمنیاں اندر ہی اندر پالتے رہیں تو یہ گھر کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب گھروں کو محفوظ فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ایک بھائی ہیں, وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ابھی نہیں ہوئی, وہ ابھی باقی ہے, تو کیا وہ فون پر اپنی منکوحہ سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ آج کل کے نوجوانوں کی بہت سارے مسائل ہیں, تو کیا وہ اپنی منکوحہ سے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی رسمی رخصتی بھی نہیں ہوئی تو کیا وہ اپنے سسرال میں جا کے یا کسی بھی صورت میں کوئی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ نکاح کے ساتھ جب نکاح ہو گیا باقاعدہ تو اب یہ میاں بیوی ہیں, اوکے, اور اس شخص کے لیے اپنی بیوی حلال ہے, اوکے, اور اس بیوی کا اس خاوند سے استفادہ کرنا حلال ہے. البتہ یہ جو ہمارے معاشرے میں عرف ہے کہ رخصتی سے پہلے والدین عموماً بچوں کو ملنے نہیں دیتے, اور اگر وہ خفیہ ملتے ہیں تو اس چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس معاشرتی عرف کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص ویٹ دیا ہے. اوکے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر وہ والدین کی اجازت سے کسی دعوت میں, کسی پروگرام میں, ان کے گھر میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. صحیح. اور اگر وہ فون پر ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اوکے. لیکن یہ جو خاص اینڈ پر آپ نے بات کی کہ اگر وہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں والدین سے چھپ کر, اور ابھی رخصتی نہیں بغیر, ابھی رخصتی نہیں ہوئی, تو ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. اوکے, شرن مجرم نہیں ہے, شرم تو ان کا حق ہے. نکاح کیا کس لیے؟ اس لیے کیا تھا, اور نکاح سے ان کو یہ حق حاصل ہے, لیکن ہمارے معاشرے کا عرف یہ قبول نہیں کرتا, اس لیے ان کو صبر کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی. اس معاملے میں معاشرے کی, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان سے مزید صبر نہیں ہو رہا تو والدین سے کہہ کے رخصتی کر لیں. رخصتی کرنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ جی بالکل. ایک فون کریں والدین کو کہ لے جی میں جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لینے, لے کے گاڑی پر بٹھا کے کر لیں, بات کرتے ہیں. وہ اکیلے بھیجیں گے بھی نہیں نا اس کے ساتھ, وہ ہے رکاوٹ. تو رسم و رواج کو چھوڑ کے صحیح سنت اپنا کے شرعی قریب حق لینے کے لیے جائیں اور بیوی کو لے آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوست ہیں, وہ بیرون ملک کام کرتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں جو باہر سے کمائی کرتا ہوں یا جو میرے انکم ہے, کیا میں ہونڈی کے ذریعے سے دوسرے ملک میں یا پاکستان میں بھیج سکتا ہوں؟ کیا یہ شرعاً ٹھیک ہے؟ ہاں جی, اصل میں ہمارے ہاں کچھ شرعی قوانین ہیں اور کچھ ہیں ملکی اور انٹرنیشنل قوانین. جی. کچھ قوانین گورنمنٹ نے بنا دیے, کچھ انٹرنیشنل ہیں کہ وہ بینکوں کے ذریعے ہی الاؤ کرتے ہیں. جی. کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے, وہ ٹیکس لیتی ہے, ٹیکس ان کو ملتا ہے. اور ہم ہونڈی کے ذریعے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں کہ ٹیکس سے بچ سکیں, ٹیکس سے بچیں گے اور ریٹ زیادہ ملے گا. ریٹ زیادہ ملے گا, کہ غیر ملکی کرنسی ہے تو ملک میں وہ ریٹ زیادہ ہوگا. جی ایسی ہے. تو اس چیز سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حکمرانوں کی مخالفت بھی نہیں کرنی, ان کے قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنی. اوکے. وہ ظلم بھی کریں تو نہیں کرنی, یعنی کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں ان اس کے کا قوانین قانون کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ دوسروں کو پریفرنس دی جا رہی ہے, تمہاری نسبت دوسرے لوگوں کو پریفرنس دی جا رہی ہے. اوکے. یہ بھی ہوگا کہ کچھ چیزیں تمہیں بہت نئی نظر آئیں گی جو تم پہچانتے نہیں ہوگے, تمہارے دور میں وہ تھی نہیں, کہاں سے آ گئی یہ نئی نئی چیزیں. جی. ان کو برداشت کرنا ہے اور حکمرانوں کے مخالف نہیں چلنا. ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. اگر وہ ظلم کر رہے ہیں, تمہارے حقوق نہیں دے رہے, جیسے ہم کہتے ہیں جی ہمیں دیے ہی کیا ہے, جی بالکل, تو ہم بھی جہاں سے موقع ملے گا لوٹیں گے ان کو, تو آپ نے فرمایا نہیں, ان کے حقوق ادا کر دو, وہ جیسے بھی ہیں ظالمانہ, اوکے, اور اپنے حق اللہ سے مانگ لو. کیا بات, تو مخالفت نہیں کرنی. کیا بات ہے. تو ان کے قوانین کو توڑنا نہیں ہے, قانون شکنی نہیں کرنی. تو شرن یہ بھائی جیسے بھی بھیجے جائز تھا, لیکن آپ کی گورنمنٹ نے منع کر دیا, انٹرنیشنل قوانین نے منع کر دیا, تو ان قوانین کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آپ نے جو بات فرمائی ہے, اگر اس پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں تو میرا خیال ہے جو ہماری عوام کے اندر مایوسی موجود ہے یا جو قوانین کی خلاف ورزی کا ایک جذبہ موجود ہے وہ ختم ہو جائے. ختم ہو جائے گا بالکل. سبحان اللہ. ایک بڑا پرامن اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ترقی کرنے والا معاشرہ ہے کہ جب عوام ایسے ہو جائیں تو حکمرانوں کو بھی کچھ حیا آ جائے, کچھ ہدایت مل جائے کہ وہ بھی ظلم کرنا بند کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, ایک اور سوال ہے.
ایک عورت ہیں کہ ان کا دوسرے مہینے کا حمل ضائع ہو گیا، جی تو اس صورت میں کیا ان پہ نفاس والی خواتین کے جو احکامات ہیں وہ لاگو ہوں گے؟ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ کہ کسی بھی نو مولود بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے۔ وسلم۔ جی میاں بیوی ملے جی تو ماں کے رحم میں پہلے 40 دن تک وہ پانی کا قطرہ جس کو نطفہ کہتے ہیں وہ ویسے پڑا رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، جی پھر اگلے 40 دن میں وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے اور بچے کے عذاب بڑھنے اس میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ بن گیا تو پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے حکم سے 4 چیزیں اس کی لکھتا ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی، اوکے، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا اور کون کون سے عمل کرے گا، اور یہ نیک لوگوں والے عمل کرے گا کہ برے لوگوں والے، اوکے، یہ جنت میں جانے والا کہ جہنم میں جانے والا، یہ ساری چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں۔ اور وہ اللہ کے علم کی ہاں، بنیاد اللہ پہ، کے علم، یہ تو اللہ کا راز ہے نا، کسی کو بتایا نہیں۔ جی اب اگر وہ نفاس، وہ جو بچہ ہے وہ بچے کی پوری شکل بننے کے بعد، یعنی یہ کتنے دن ہو گئے، 40 40 40 120 دن، 120، یس 4 ماہ ہو گئے۔ یس، اگر وہ 4 ماہ کے بعد ضائع ہوا ہے صحیح، جبکہ بچے کے عذاب بن چکے تھے، تو پھر یہ خون نفاس ہی کا خون شمار ہوگا۔ اوکے، تو عورت جب تک یہ خون جاری ہے نماز چھوڑ دے گی، ٹھیک ہے، جب یہ خون بند ہوگا، اور ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ 40 دن سے پہلے نماز پڑھنی ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جی بالکل، اگر وہ خون 10 15 20 دن کے بعد بند ہو گیا ہے تو عورت نہا کے نماز پڑھنی شروع کر دے گی۔ اوکے، میکسیمم 40 ہیں، صحیح، اگر 40 کے بعد بھی بند نہیں ہوتا تو اس کو حکم ہے کہ وہ غسل کرے اور نمازیں پڑھنی شروع کر دے، صحیح، اب یہ نفاس کا خون نہیں۔ صحیح، اور اگر جیسا کہ اس محترمہ نے کہا ہے کہ وہ 2 ماہ ماہ کے کا بعد، ہے، تو یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اس خاتون کو چاہیے کہ وہ غسل کرے جی، اور نمازیں پڑھنی شروع کر دے۔ کیسے؟ جیسے استحاضہ والی عورت پڑھتی ہے کہ اس کا خون بھی نکلتا رہتا ہے، وہ پیڈ وغیرہ رکھے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، 2 نمازیں جمع نہیں کر سکتی۔ اوکے، اور اگر فجر کے ٹائم ایک دفعہ غسل کر لے اور اگلی 5 نمازیں پڑھے تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر وہ کمزور ہے، غسل نہیں کر سکتی، تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کر کے ایک نماز کی نفل سنتیں سب پڑھ لے۔ صحیح، اس دوران اگر اس کا خون نکل رہا ہے، پیڈ میں آ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پوری کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یا وہ اگر اچھے اعمال کرتی ہے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ دوست کے لیے صدقہ جاریہ کر سکتا ہے، یا وہ دوست خود صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے؟ اوکے، نہیں، وہ دوست بحیثیت خود، مین کہ وہ اگر اس کوئی کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ تو اس کے لیے نیکی ہو گئی، اس کے لیے خیرات کر دیتا ہے۔ جی ہاں، جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعائیں جو بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک ہے کہ مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے جب دعا کرتا ہے تو یہ بہت قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اگر دوست اپنے فوت ہونے والے دوست کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ بہت قبول ہونے والا عمل ہے، اور اگر اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ اوکے، صدقۃ جاریہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام کر گیا کہ لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں اور اس کو نیکیاں ملتی جا رہی ہیں، اور وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، جی، مسجد بنا دی، کہیں پانی کا کنواں، کوئی مدرسہ بنا گیا، کوئی بچوں کو پڑھا گیا، وہ قرآن مجید لے کر دے گیا، تو یہ چلتا رہے گا جب تک وہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، او ولد صالح یدعو لہ، جی ہاں، یا نیک اولاد بیٹا بیٹی پیچھے ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اس سے جنت میں درجات اس کے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، او علم ینتفع لہ، یا وہ کسی کو اچھا نیک دینی علم پڑھا گیا ہے، قرآن پڑھا گیا ہے، حدیث پڑھا گیا، تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو پہلے دوسرا پارٹ تھا نا یدعو لہ، جی، اس کے اندر دعا اس کے بچے کریں یا اس کے دوست احباب کریں، وہ اس کو سب کو اس کا اجر حکم ہے کہ وہ دعائیں کریں، جی، تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح، صحیح، تو اسی طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہی والدین کے لیے کرے، والدین کے لیے اولاد صدقہ کرے، اس کے تو بے شمار دلائل جی ہیں۔ بالکل،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے سعد بن عبادہ ہے، کہنے کہ اللہ کے رسول میری والدہ محترمہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، مالدار سردار تھے اپنے خاندان کے، صدقہ نہیں کر سکی، مجھے امید ہے کہ اگر ان کو بولنے کا موقع ملتا تو وہ بیمار ہوتی کچھ دن اور وہ بیماری کی حالت میں صدقہ ضرور کرتی، تو اب وہ صدقہ نہیں کر سکی، تو کیا میں صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف اولاد ہی کا کیا ہوا صدقہ فوت شدہ کو فائدہ دے گا، کوئی اگر دوست کوئی عزیز بھی کر سکتا اپنے دوست کی جانے کے بعد وہ کہتا ہے میرا دوست بڑا اچھا تھا، اس نے مجھے یہ فوائد دیے تھے، اس کی وجہ سے آج میں نیکیاں کر رہا ہوں، یس وہ دوست کے نام کی مسجد بنوا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ دوست کے نام کا کہیں کنواں کھدوا دیتا ہے، کہیں واٹر فلٹر لگوا دیتا ہے، تو جب تک وہ چل رہا ہے وہ دوست کو ثواب بھی ملے گا اور اس کرنے والے کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، دوہرا 2 in 1 ہے۔ زبردست زبردست۔ نماز بعض اوقات کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے یا دیر سویر ہو جاتی ہے، لوگ پڑھتے ہیں، ایک دوست یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے یا اس کے بعد بھی کچھ دیر تک نہیں پڑھ سکے، تو کس وقت تک عشاء کی نماز قائم رہتی ہے اور اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے؟ اس وقت کو نبی کتنا وقت رحمت صلی consider کریں؟ اللہ علیہ وسلم پر جب نمازیں فرض ہوئی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام وقت بتانے کے لیے اسپیشل آئے، ہر نماز کا؟ ہر نماز کا، اور 2 دن جماعت کروائی ہے جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن جماعت کرائی، پہلے دن ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن اس کے اینڈ والے وقت میں پڑھا، اور پھر جاتے جاتے کہہ گئے کہ ان الوقت ما بین ہذین، صحیح، کہ ان 2 وقتوں کے درمیان ہر یعنی نماز کا پہلا وقت اور ہے۔ آخری بتا دیا ہے، درمیان میں جہاں پڑھ لیں گے جہاں ٹھیک مرضی ہے۔ پڑھ لیں، بالکل اور نبی صحیح۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری عمر پہلے وقت میں ہی نمازیں پڑھی ہیں، اجر و ثواب پہلے وقت میں زیادہ ہے، جتنا ڈلے کریں گے سوائے عشاء کی نماز کے باقی نمازوں کا اجر اتنا کم ہو جائے گا، تو پہلے وقت میں پڑھنا افضل اور اولا ہے۔ تو وہ وقت ہے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت الظہری ما لم یحضر العصر، جب تک عصر کی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا زور کا جاری رہتا ہے۔ اوکے، زور کی نماز کا وقت ہوتا کب ہے؟ جب سورج ڈل جائے، سورج ڈلتے ہی نماز شروع، اور جب کسی چیز کا سایہ اس کے 1 برابر ہو جائے تو عصر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، تو اس سے پہلے زور ہی ہے، صحیح، پڑھتے رہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور عصر کی نماز جب تک سورج زرد نہ ہو جائے، سورج لائٹ اس کی وائٹ ہو تیز ہو اس وقت تک عصر ہے، اور جب اس کی لائٹ ڈیم ہونی شروع ہو جائے، اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جائے، تو عصر کی نماز کا افضل وقت ختم ہو گیا ہے۔ صحیح، اسی طرح مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی شروع، صحیح، اور مغرب والی سائڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈ لائٹ جی بالکل ہوتی ہے، پہلے وائٹ ہوتی ہے پھر ریڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اندھیرا آتا ہے، یس، تو وہ ریڈ لائٹ کے قائم رہنے تک مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ اور آپ نے فرمایا عشاء کا وقت الی نصف اللیل، آدھی رات تک عشاء کا نماز کا وقت افضل ترین موجود ہے۔ اوکے، اور اس کے بعد فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، کن کے لیے؟ جس کا کوئی عذر تھا، صحیح، کوئی سویا ہوا تھا کسی نے جگایا نہیں، کوئی مسافر تھا وہ گاڑی سے اترا ہے تو یہ وقت ہو گیا ہے، کوئی بیمار تھا ابھی بیماری میں تھوڑا افاقہ ہوا ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا اس قابل ہوا ہے، ہے، تو فجر سے پہلے یہ عذر والے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کا وہی وقت ہے، سبحان اللہ، اور افضل وقت نصف رات تک۔ اور فجر کا نماز کا وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اس سے پہلے فجر کا وقت ہے، سبحان اللہ، طلوع فجر ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہے۔ صحیح صحیح تو صحیح، پہلا وقت افضل ہے، اور جو پہلا وقت نکل جائے تو بالکل اینڈ پر جا کر پڑھ رہا ہے تو وہ اہل عذر کے لیے ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب بریک پر جانا ہے لیکن ایک مختصر سا سوال، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں عشاء کی رکعت بھی بتا دیں پھر ہم بریک پہ جاتے جی، ہیں۔ عشاء کی رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے 4 فرض، اوکے، اس کے بعد 2 سنت جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، 6 ہو گئے، اس کے بعد وطر جو ہیں جی ہاں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بھی پڑھے ہیں، 5 بھی پڑھے ہیں، 7 بھی پڑھے ہیں، 9 بھی پڑھے ہیں، تو یہ آپ کی ہمت پر ہے کہ آپ جتنے پڑھ سکتے اور ہیں، جتنے پڑھ سکتے ہیں۔ اور وطروں کے بعد آپ نے بیٹھ کر 2 نفل بھی پڑھے ہیں، صحیح صحیح، تو یہ نوافل جو ہیں یہ بھی آپ کا اپنا اختیار ہے، پڑھیں تو ٹھیک ہے آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ پڑھیں چھوڑ دیں تو گناہ کوئی نہیں۔ صحیح، اور وطر میں بھی آپ کو آپشن ہے، 1 صحیح، پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، یہ بھی آپ کو آپشن ہے۔ صحیح صحیح صحیح، باقی رہ گئی 6 رکھتے جو آپ ضرور پڑھ لیں، 4 تو فرض ہیں اور 2 سنت مؤکدہ ہیں، صحیح، اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہی آپشن ہے۔ کیا پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی مختصراً فرما دیجئے
3 پڑھ لیں یا 5 پڑھیں، کیا وہ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھیں گے کنٹینیو کے جب بیچ میں؟ 3 پڑھیں گے یا 5 پڑھیں گے تو تشہد ایک ہی ہے، تشہد ایک ہی ہے، مسلسل پڑھتے جائیں اور اینڈ پر جا کر تشہد بیٹھیں اور سلام بیچ پھیریں۔ میں تشہد بھی نہیں کرنا۔ جب 7 اور 9 پڑھیں گے تو سیکنڈ لاسٹ پر تشہد بیٹھیں گے، تشہد پڑھ کے اٹھ جائیں گے اور پھر آخری پر جا کر تشہد میں بیٹھیں، دعائیں شعائیں کریں اور سلام پھیریں۔ زبردست زبردست سر، آپ کا بہت شکریہ، جزاک آپ نے ہمارے لیے رہنمائی دی۔ قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے باتیں کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے صبح وطن۔